السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، بیانات تو ہم بہت سنتے ہیں لیکن نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ جب دھیان اور توجہ سے سنا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ دھیان رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ طلب سے سنتے ہیں تو عمل کی توفیق ہوتی ہے، بغیر طلب کے سنا جاتا ہے تو عمل کی توفیق بولو نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، میرے وہ بندے جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ ہم سنتے تو بہت سی مرتبہ ہیں لیکن عمل ہماری مرضی کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے کی برکت سے اور عمل کی نیت کرنے کی برکت سے انعام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے
تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت بولو ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، اور میرے بھائیو یاد رکھو کوئی آدمی بھی نیک عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پیدا کرنے والا اللہ توفیق نہ دے دے، اور کوئی آدمی گناہوں سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرماوے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، کسی بندے کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا حج کرنے کی فکر کرتے ہو، اسی طریقے سے کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا بھلائی کا معاملہ ہو، ارے لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہو، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، جو کلمہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ کلمہ قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں جب دنیا سے جانا ہمارا مقدر ہو، ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، اللہ کی رضا والی موت وقت پر نصیب فرمائے۔ دیکھو میرا گلا ساتھ دیتا نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، مختصر سی باتیں، اور مختصر سی باتیں ہم سن کر عمل کی نیت کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارا بیٹھنا بھی وصول ہوگا اور ہمارا سننا بھی انشاءاللہ نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا کہ فوراً دوسرا رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب، یعنی جس وقت اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ کریں گے، جس دن اللہ پاک پوری دنیا کو ختم کر دیں گے، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور ہر چیز بولو فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی کون رہے گا بولو؟ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کبھی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، کبھی اللہ سے توفیق مانگ لو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جب رمضان کا
مہینہ چلا جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کریم کی طرف محبت کی نظروں سے بھی نہیں دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے روزی روٹی بولو نہیں چھینتے ہیں، بلکہ روزی روٹی تو اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اور یہ میدان کربلا میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دل و جان سے چاہنے والے ہیں، لیکن ہوا ایسا ہے پوری بستی، پورے تمام کے تمام کربلا کے لوگ وہاں کے دریا سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ چاہے تو دنیا میں، اللہ چاہے تو تکلیف دے اور آخرت میں حوض کوثر کا مالک بنا دے۔ تو میرے پیاروں، جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں نا تو نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ سے توفیق مانگو قرآن کریم کی تلاوت کی کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اور موقع ملے تو قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھو، قرآن کریم کے معنی کو پڑھیں گے، جس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کو نرم فرمائے گا اور دلوں میں ہمدردی کے جذبے پیدا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتی وبنی، اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے بولو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا کام آنے، کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بولنا بند کیا ہے تو سال ہا سال تک نفرتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں صلح کا معاملہ بولو نہیں کیا ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں تو بولو قیامت میں کوئی کام آئے گا؟ لیکن ایک ہستی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اس وقت اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، پوری زندگی کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں ہوں گے، تمام کے تمام انبیاء کرام سجدے میں ہوں گے، اور ہر نبی کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، یا ربنا نفسی نفسی، یا ربنا نفسی نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سجدے میں ہوں گے اور اپنی ذات کا اللہ سے سوال کریں گے اللہ تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں بچا لے۔ اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، سارے نبیوں نے اپنے متعلق سوال کیا ہے، آپ بھی تو مانگیں کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے اور ہمارے نبی کی زبان پر ہوگا یا ربنا امتی امتی، سب کو اپنی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے۔ امت کے ایک ایک آدمی کو جب تک ہاتھ پکڑ کر جنت تک نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو میرے پیارو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمیں اس کا تجربہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹ کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے،
1444 ہجری سال مکمل ہو گیا اور 1445 میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب نئے سال میں ہم داخل ہوئے، حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے کو ایک دعا سکھلاتے تھے، امید ہے کہ سب نے پڑھ لی ہوگی، اگر نہیں پڑھی ہے تو اس دعا کے کلمات پر آمین کہہ دے، اللہ ہمارے لیے یہ سال سلامتی والا بنائے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دعا سکھلاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، کہو آمین، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ دعا کا ترجمہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ تو ہمیں نئے سال میں امن و امان کے ساتھ داخل فرما، والسلامتی والاسلام، اور اسلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ تو ہمیں داخل فرما، ورضوان من الرحمن، اور اے اللہ یہ سال تو تیری خوشنودی والا بنا، اللہ کی رضا والا بنا، وجوار من الشیطان، اور اللہ شیطان کے شرور سے، شیطان کے فتنوں سے اس سال میں ہماری حفاظت فرما۔ تو دعا بہت پاورفل ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں وہ قربانی پیش کی ہے کہ اس قربانی کا پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہم سب سوچ بھی بولو سکتے نہیں ہے، لیکن سنتے بہت سی مرتبہ ہیں۔ اصل زندگیوں میں عمل ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ عظمت والا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے محرم مہینے کی عظمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے 10ویں پارے میں یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کی ترتیب، 12 مہینے کی گنتی، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ اسلامی 12 مہینے کسی انسان کے مقرر کردہ بولو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں، اور جس وقت اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت یہ 12 مہینے اللہ پاک نے مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے 4 مہینے بڑے حرمت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کی لمبی چوڑی تفصیل مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی ہے، مجھے تو مختصر اس واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملا ہے بس اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر بولو کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہمیں عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ ہم استحضار کے ساتھ اپنی ہر ضرورت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو ہدایت کی دعا بولو نہیں مانگتے ہیں۔ حالانکہ ہر نماز میں ہمیں ہدایت کی دعا منگوائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن نماز تو ہماری آٹومیٹک ہو چکی ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے، کسی اللہ کے بندے کو پوچھ لیا جائے کہ آج مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی گئی تھی، مول صاحب میں نے تو خبر نہ دی کہ ان کے دکان نہیں صاحب نماز میں چلتو تو جب ہماری نماز ایسی ہو چکی ہو کہ اس نماز میں ہمیں اللہ کا کوئی دھیان نہ ہو بلکہ اپنے بزنس کی طرف دماغ متوجہ ہو، تو پھر بولو ہدایت کی دعا ہم کیسے استحضار کے ساتھ مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ سے ہدایت کی دعا مستقل مانگا کرے۔
کرے. اور نماز میں خیالات کا آنا بولو کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو آئیں گے، آٹومیٹک آٹو سسٹم ہے. نماز میں خیالات پر جمنا یہ بری بات ہے، خیالات کا آنا یہ بری بات نہیں ہے. تو مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، ایک نہ ایک دن بولو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بولو نہیں آیا ہے. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا تو چھوڑ دینی ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں. اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا کوئی حقدار تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن پھر بھی وقت پر انہیں بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا ہے. تو محرم کے مہینے میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ، تو اس مہینے میں ہمیں قربانی کی داستان نظر آتی ہیں. پہلی محرم کو حضرت فاروق اعظم جو اسلام کی شان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور اسلام کو نہ ماننے والے یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اور 2 سال زندہ رہ جاتے تو دنیا سے بولو کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. لیکن پہلی محرم کو انہیں شہید کیا گیا. 10ویں محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ شہید کیا گیا. حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا اور گھونٹی بھی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بولو جس کے منہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک گیا ہوگا اس بچے کا کیا عالم ہوگا، اس بچے کی کیا شان ہوگی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بوسے دیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں نظر آنے لگے. اور جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، بولو ہمارے نبی نے وقت مقررہ پر دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن صحابہ کرام کو محبت بڑی زبردست تھی. اور کیسی زبردست محبت، آج ہماری محبت کے دعوے ہیں کہ فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. ہمارا مسلمان بھائی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کی تجارت کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نعوذ باللہ منافق ہیں. اس لیے کہ ہماری پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہیں. ورنہ میرے پیاروں مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ بولو کون سا مذہب؟ مذہب اسلام ہے. اس لیے کہ کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ کھانے سے تو پیٹ بھرتا ہے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی کھانے بیٹھے سنت طریقے کے مطابق بیٹھے، سنت کے موافق کھانا کھائے، تو فرمایا کہ اس کا کھانا بھی عبادت. جتنا وقت وہ کھانے میں بیزی رہا ہے وہ سارا کا سارا وقت اس کا عبادت میں گزر گیا. کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں بلکہ سونا تو ایک اپنی ضرورت ہے کہ جسم کی تھکاوٹ دور ہو رہی ہے، جسم فری ہو رہا ہے، باڈی فری ہو رہی ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی دعا پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو فائدہ یہ ہوگا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا اور پوری رات اس کی حفاظت کرتا رہے گا. اور جب وضو کر کے سویا ہے تو فرشتہ اس کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف اس پر آنے نہیں دیتا ہے اور وضو کر کے سویا ہے. اور جب رات کو آنکھ کھلی ہے اور اپنی کسی ضرورت کا اللہ سے سوال کر لیا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تیرا سوال کے پورا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے دینے میں عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ پوری رات سنت کے مطابق سوئے ہیں، دعا پڑھ کر سوئے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کی پوری رات سونے میں سورے میں گزری ہے اگرچہ ہماری نظروں میں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی پوری رات بولو عبادت میں گزری ہے. کسی مذہب میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے.
لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا مذہب ہے کہ اگر میرا کوئی امتی حلال کمائی کرے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا سوال نہ کرنا پڑے، ہمارے نبی نے فرمایا اس کا تجارت میں مشغول ہونا بھی بولو عبادت، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ میرا وہ امتی جو سچ بول کر امانت داری کے ساتھ بزنس کرے، امانت داری کے ساتھ حلال کمائی کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کل قیامت میں اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھانے کو کہا ہے، صدیقین کے ساتھ، شہداء یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں پر کھڑے ہوں گے وہاں پر بزنس کرنے والے کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ تو بولو مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی آسان مذہب ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی جو حلال کمائی کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، شام کو اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک چکا ہے، اپنی آفس پر بزنس پر بیٹھے بیٹھے تھک چکا ہے، تھکنے کی برکت سے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہو اور بولو ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہو۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی جو حلال کمائی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ جس بندے کی طرف اللہ کی محبت کی نظر ہوگی بولو اس بندے کے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ضرور کام بنیں گے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں ہم صرف سنتے ہیں لیکن زندگی ہماری عملی نہیں ہوتی ہے کہ میدان کربلا میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور صحابہ کرام کی دلوں میں محبت کیسی زبردست تھی، بہت سے صحابہ کرام کا یہ بیان ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بھوک اور پیاس میں زندگی گزرتی تھی، کئی دن کے فقر و فاقہ ہوتا تھا، اور آج تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس محلے کا جائزہ لے لیا جائے، کسی غریب کا گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کو نہ ہو، بلکہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کبھی بھوکا سلاتا نہیں بلکہ بھوکا اٹھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ نہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے نہ بھوکا سلاتا ہے، کبھی رات کو ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اس کا اثر صبح میں اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ رات کا کھایا ہے ابھی تک اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھ لیتے تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی برکت سے ہمیں یہ سکون ملتا تھا کہ بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور ہم اپنی زندگی کی تکلیفوں کو بھول جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کئی دن تک ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے تھے، ہمارا کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے یا کسی بڑے عالم کا یا ہمارا کوئی بہت قریبی آدمی ہو جس کا انتقال ہو جائے تو بولو کئی دنوں تک ہمارے دلوں پر اس کا صدمہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ دل بہت دکھی ہوتا ہے، دل بہت غمگین ہوتا ہے اور کئی دنوں تک اس کی تصویر ہمارے سینے میں رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام تو کیسی زبردست محبت کرنے والے تھے، ان پر کیا صدمہ ہوگا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی ہم ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھتے تھے اور اپنے دل کو بہلا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہو چکا تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی سے بڑی محبت، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ سجدے میں گئے، دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسی محبت کا پیغام دیا ہے، کیسا زبردست ہمارے نبی نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اپنے بچوں سے محبت کرو، ہر ماں باپ کو بولو اپنے بچوں سے ضرور محبت ہوتی ہے، بچے ہی ماں باپ کے غدار
دار اور نافرمان ہوتے ہیں، ورنہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک دیکھنا بولو پسند، برا سلوک کرنا اور اس کا برا دیکھنا پسند کرتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی بچوں سے محبت ہو، نیت کر لو کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی، میں اسی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، تو اتباع کا بھی ثواب ملے گا اور بچوں سے محبت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی نے سجدہ فرمایا، سجدے میں گئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے ہیں، پیٹھ پر سوار ہوئے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا بیٹا مسجد میں آ کر کیوں مستی کرتے ہو، جیسے آج کل کے لوگ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ بچوں کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ معصوم بچے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب جوانوں کو دیکھا کئی دیر تک مسجد میں باتیں کرتے ہیں، شور ہوتا ہے، پھر بچوں کے سامنے ان کی وہی تصویر موجود ہوتی ہے، پھر چھوٹا سا بچہ کبھی نامناسب حرکت کر لے اور بڑوں کی طرف سے ایسی تنبیہ ہوتی ہے کہ پھر بچہ مسجد کے دروازے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہوئے، ہمارے نبی نے سجدہ تو لمبا فرما دیا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر کو اٹھانا پسند نہ فرمایا تاکہ نواسے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارے نبی اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، اور اپنے نواسے کے ساتھ یہ محبت خاص نہیں تھی، بلکہ حدیثوں میں لکھا ہے ہر بچہ یہ سمجھتا تھا میرے محبوب سے زیادہ محبت کرنے والا بولو مجھ سے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے اخلاق ایسے نرالے، ہر بچے کو خود سلام کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم کسی کے سلام کا انتظار کرتے ہیں، کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اس کا جواب دے، ورنہ خود سے سلام کریں گے تو پھر આપણે નેના થઈ જશું ને આપણે નેના થવું નથી, આપણે તો મોટા રહેવાનું છે, ત્યારે કોઈ ઉપર પર તો સલામ કરે તો આપણી ઇજ્જત કહેવાય, और खुद सलाम करेंगे तो इज्जत डाउन हो जाएगी। मेरे प्यारो इज्जत और जिल्लत का मालिक बोलो कौन? एक अल्लाह है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि पहचान वालों को सलाम किया जाएगा, लेकिन आज तो हम इतने दूर हो चुके हैं کہ پہچان والوں کو بھی بولو سلام کیا جاتا نہیں ہے، بلکہ سلام کا انتظار کرتے ہیں، پہلو فلاں سلام کرے تو ہوں جواب آپو۔ کبھی کبھی ہم اپنے سوچ میں ہوتے ہیں یا اپنے خیال میں ہوتے ہیں اور سامنے والے کو سلام نہیں کیا، ارے انہیں خبر نہیں پڑتی وہ ایتھی نکڑی ہو تو سلام بھی میں نے نہ کریو، تو کیا تو بہرا ہو گیا تھا، تو بوبڑا ہو گیا تھا، تجھے نظر نہیں آیا؟ تو میرے پیارو حدیث شریف میں لکھا ہے خود سلام کرتے ہیں ثواب بولو زیادہ ہے، اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک اسے تواضع کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے لیے چھوٹا ہو جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں یہی سبق دیا ہے، ورنہ ان کو کرسی کی بولو کیا ضرورت تھی؟ جس کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی ہو، جس کو جنت کی کرسی کی ضمانت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دی ہو، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا میں یہی سبق دیا ہے، عقل نہیں بتانی چاہیے بلکہ جھکنا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کی ذات کے سامنے جھکنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، اپنی ذات کو چھوٹا سمجھتا ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اسے مخلوق کے درمیان بہت بڑا آدمی بنا دیتے ہیں، بلکہ ایسی عزت سے نوازتے ہیں کہ اس نے کبھی بولو سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو اپنے دل میں گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی سے صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو کیا یہ دل خوش ہونا یہ گھمنڈ میں داخل تو نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی ٹوپی پہننا، اچھے مکان میں رہنا، یعنی VIP زندگی گزارنا، یہ گھمنڈ میں داخل نہیں ہے، یہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ گھمنڈ تو یہ ہے کہ اپنی ذات کو دوسروں سے اچھا
اچھا سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کو ایکسپٹ نہ کرنا، یہ ہے گھمنڈ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنی ذات کو بڑا سمجھتا ہے، مخلوق کے درمیان اللہ پاک اسے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل فرما دیتے ہیں۔ چاہے گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو، علم کا گھمنڈ ہو، صلاحیت کا گھمنڈ ہو، عہدے کا گھمنڈ ہو، مال کا گھمنڈ ہو، کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہو، گھمنڈی آدمی بولو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ پاک اس کو ضرور گرا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے بڑی زبردست محبت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اقدس کے گھر پر آئے ہیں، اور صدقے کی کھجوریں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر ہے، اور چھوٹی سی عمر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بولو جب چاکلیٹ دیتے ہیں تو کوئی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ چاکلیٹ کون سی ہے، بلکہ بچے کا کام تو کیا ہوتا ہے فوراً منہ میں ڈال دینا۔ وہ بھی تو ایک معصوم بچے تھے، فوراً کھجور کو منہ میں ڈال دیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کو منہ میں ڈال دیا، اور وہ کھجور کون سی تھی بولو؟ صدقے کی کھجور تھی۔ جب صدقے کی کھجور منہ میں گئی ہیں، ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منہ میں ڈال کر اندر اتارنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا اور انگلی سے پوری کھجور کو باہر نکالا۔ حالانکہ ایک کھجور منہ میں ڈالی ہے اور بھولے سے ڈالی ہے، اور جب بھول سے کوئی چیز چلی جائے تو بولو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے۔ چاہتے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہے، اور صدقے کی کھجور ہمارے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہے، آئندہ ایسی غلطی تم نہ کرنا، آئندہ ایسی بھول تم نہ کرنا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ہاتھ سے انگلی ڈال کر پوری کی پوری کھجور کو باہر نکالا۔ فرمایا کہ اگر صدقے کا مال، حرام کا مال پیٹ میں چلا گیا، کل قربانی کیسے پیش کرے گا؟ اور آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا کھلایا؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ بہت سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، لیکن کمانے والوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں نے اپنے بچے کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا۔ اور حلال کھلانے کا خاصہ یہ ہوتا ہے جب ہمارے بچوں کے پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں، جب ہمارے بچے حلال کھاتے ہیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے وہ بچے ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ بچے ہمیشہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، وہ بچے پڑھنے میں بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ لیکن جن بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے چلے جائے، حرام کھانے کا خاصہ یہ ہوتا ہے، حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی 40 دن تک کی بولو دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں، اور 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور حرام کھاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دل گناہ کی طرف جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی دل اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے گا۔ اور حلال بچوں کو کھلانے کا خاصہ اور خود حلال کھانے کا خاصہ یہ ہے اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ کم سے کم نیک عمل نہیں کرے گا تو بولو گناہ کے قریب بھی انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ اور آدمی اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے زندگی پوری تہجد میں گزر جائے اور صبح میں حرام کھاوے، صبح میں لوگوں کو دھوکہ دے، صبح میں جھوٹ بولے، تو ایسی تہجد کا بولو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پوری زندگی سونے میں گزر گئی، اگرچہ تہجد نہیں پڑھی ہوتی تو اچھا، لیکن نہیں پڑھی ہے پھر بھی اپنی ذات سے نہ کوئی غلط کام کیا ہے، نہ حرام کھایا، نہ حرام کمایا، بلکہ ہمیشہ اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزاری، تو بولو وہ آدمی کامیاب ہے اگرچہ وہ سویا ہوا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تربیت فرمائی۔ جب ایسی تربیت تھی تب جا کے اللہ رب العالمین نے انہیں قربانی کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو اس میں جب بچے سنورتے ہیں، بچوں کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ماں بولو کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اور باپ کون؟ شیر خدا
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جب ماں باپ کی زندگی درست ہوتی ہے اللہ پاک اولاد کی زندگی کو درست بناتے ہیں۔ لیکن آج کے ماں باپ پورے دن موبائل میں بیزی۔ پہلے گھروں کا ایک خوبصورت ماحول ہمیں نظر آتا تھا، اور بڑے بوڑھے لوگوں نے آج بھی دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں جب ہم رات کو گھر میں ہوتے تھے، ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، سب آپس میں مل کر محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اور آج گھروں کا بڑا عجیب ماحول، ماں اپنے موبائل میں بیزی، باپ اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی، پوتا اپنے موبائل میں بیزی، پوتی اپنے موبائل میں بیزی۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ موبائل ہاتھ سے چلا گیا وہ تو ضرور بعد میں واپس آ سکتا ہے، لیکن تربیت کے دور میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے موبائل کا استعمال کرتے ہو اپنے بچوں کے سامنے کرو گے، تم چاہو نہ چاہو بچوں کے دماغ میں وہ چیز فٹ ہو جائے گی کہ ہاتھ میں قرآن نہیں ہونا چاہیے بلکہ موبائل ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے احتیاط والی زندگی گزارو۔ اپنے بچوں کو کچھ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے بچوں کو زندگی میں سکسیسفل بنانا چاہتے ہو تو بچپن سے ہی انہیں نیکی کا عادی بناؤ، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اللہ کی نافرمانی کے سامنے بولو جھکے نہیں ہیں۔ حالانکہ کرسی کی کوئی ضرورت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی، لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور سامنے والے مخالفین سے بات چیت ہوئی ہے اور سامنے حکومت یزید کی ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں پر اور اپنی بچیوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ میرے پاس آئے، کہا مول صاحب مارو چھوکرو تو ایوو سے نے کہ تمہیں اوپر تھی نیچے پڑی جاؤ نے تمہیں کہو کہ مارو چھوکرو ایوو سے تو હું માનું નહીં. یہ کہتے મારો છોકરો એવો છે કે તમે ઉપરથી નીચે પડી બી જાઓ ને કહો કે મારો છોકરો એવો છે તો હું માનવા તૈયાર નથી કે મારો છોકરો એવો થઈ શકે નહીં. और एक माँ ने मुझे कहा कि હું કમ્પ્લીટ છું તો મારી છોકરી એવી કમ્પ્લીટ کہ આપણે सोची भी ना सकिए. मेरे भाइयों हकीकत है, अगरचे हम अच्छे हैं, हमारी औलाद ज़रूर अच्छी है, लेकिन बाहर का माहौल तो बोलो अच्छा नहीं है, सोहबत तो बोलो अच्छी नहीं है. हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुखालिफ कौन था? यजीद. और किसका बेटा? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु. बड़े शान वाले सहाबी, बड़े मकाम वाले सहाबी. और जब वही नाजिल होती थी तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को लिखने वाले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु. आप लोग थक गए? थके तो बात ख़त्म कर दे रहे. बैठेंगे 15 मिनट अभी, बैठेंगे ना, वरना सुनते सुनते थक गए तो ख़त्म कर दे रहे. अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए. वरना बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, ये तो मस्जिद का प्रोग्राम है, वरना बहुत सी मरतबा हमने बाहर के प्रोग्राम में देखा है. एक मौलाना साहब थे, बयान करते, लंबा चौड़ा बयान होता था. आजकल लंबे बयानों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुख्तसर बात होनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगियों में असल अमल होना चाहिए. लेकिन मौलाना की आदत ऐसी थी कि जब भी बयान करे तो आंखें बंद कर देने की, और आंखें बंद कर देवे तो फिर किसी की तरफ नज़र भी ना जावे. कौन सोता है, कौन जागता है, कौन ध्यान से सुनता है, कौन ध्यान से नहीं सुनता है. 3-3, 4-4 घंटे का बयान, लेकिन कैसा? आंखें बंद कर देने की. अब किसी जगह पर चले गए, 4 घंटे तक बयान करते रहे और 4 घंटे के बाद आंखें खोली तो कोई नज़र ही नहीं आता. 4 घंटे के बाद आंखें खोली, कोई नज़र नहीं आता. इरशाद भाई जैसे हमारे एक आदमी बैठे हुए हैं, मौलाना बड़े खुश हो गए. इरशाद भाई तुमने पूरी सोसाइटी की इज़्ज़त रख ली, पूरी सोसाइटी का तुमने नाम रोशन कर दिया कि 4 घंटे तक मैं बयान करता रहा और मेरे बयान को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तुम 4 घंटे तक बैठे रहे. इरशाद भाई ने भी कह दिया मौलाना तुम्हारे बयान से कोई लेना देना नहीं, ये कुर्सी पर बैठे वो मेरे घर की कुर्सी है. अल्लाह उसी अल्लाह हम सबको हंसता रखे और अल्लाह हमेशा खुश रखे. हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मौके की दुआएं बतलाई हैं, उन दुआओं का हम एहतिमाम करें तब भी अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं. अल्लाह हम सबको अल्लाह का क़ुर्ब नसीब फरमाए. तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा यजीद, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के मालिक आपको मालूम है?
حدیث شریف میں لکھا ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ہمارے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت لکھی ہے 18 یا 19 یا 20 سال۔ بولو کتنی عمر؟ 18 19 یا 20 سال، یعنی بالکل جوان ماشاءاللہ۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ، غسان عرب کے کسی علاقے کا یا کسی قبیلے کا نام ہے۔ فرمایا کہ غسان کا شہزادہ، غسان کے شہزادے نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مجھے ہدیہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ مجھے تحفہ پہنچانا چاہتا ہے اور میں اس کے تحفے کو، اس کے ہدیے کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ غسان کا شہزادہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ہدیے کو قبول کر لو، اس کی برکت سے اللہ پاک اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے وے۔ اور ہمارے نبی کی تو پوری زندگی بولو یہی کوشش رہتی تھی کہ نہیں رہتی تھی کہ میرا ہر امتی جنتی بن جائے، میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تم مدینے سے باہر نکل جاؤ، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مدینے سے باہر نکل جاؤ۔ وہ غسان کا شہزادہ مدینے میں انٹر نہیں ہوگا، مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بہت ساری سواریاں ہوگی، ناچنے والے بھی ہوں گے، گانے والے بھی ہوں گے اور ایک تماشا اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو ہدیہ پیش کرے وہ ہدیہ ضرور مجھ تک پہنچانا۔ اب حکم کس کا تھا؟ بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر مدینہ المنورہ کے باہر چلے گئے اور انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ غسان کا شہزادہ آیا۔ غسان کا شہزادہ جب آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، او شہزادہ غسان ٹھہر جا، میں محمد کا غلام آیا ہوں، تجھے میرے آقا کو جو ہدیہ پہنچانا ہے پہنچا دے، میں اپنے آقا تک پہنچا دوں گا۔ لیکن میرے پیارو، مال کا ایک خاصہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی کو اللہ پاک مال دے دیتے ہیں اور مال کے ساتھ ہدایت نہیں ہوتی ہے، مال کے ساتھ دینداری نہیں ہوتی ہے، تو پھر مال کے ساتھ گھمنڈ بھی بولو پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہدایت یافتہ ہے، اللہ کو جاننے والا ہے، تو پھر وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا احسان ہے، جس رب نے مجھے مال کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اب وہ غسان کا شہزادے کے دل میں گھمنڈ، تکبر، کہا میں ایسے ہدیہ نہیں دوں گا، تیرے آقا کو پہنچانا ہے، جب تک میں چلوں وہاں تک تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا معاویہ کچھ بھی ہو جائے شہزادہ غسان سے ہدیے کو لے کر آنا اور وہ مجھ تک پہنچانا ہے۔ اور ہمارے نبی نے مقصد بھی بیان فرما دیا، مقصد یہ ہے کہ اس کے ہدیے کو قبول کرنے کی برکت سے اللہ پاک اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لیکن وہ غسان کا شہزادہ، اس کے ساتھ ناچنے والی بھی ہیں، گانے والی بھی ہیں، بہت ساری سواریاں موجود ہیں، بہت سارے جانور موجود ہیں، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غریب ہیں، غربت کی وجہ سے ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، اور عرب کی چلچلاتی دھوپ، کبھی جن لوگوں نے حرم کا سفر کیا ہو، اور حرم کے سفر میں جب ہمارے جوتے کبھی کبھی گم ہو جاوے تو فوری طور پر جوتے خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ پیروں پر پیر رکھ کر وہاں چلنا ہمارے لیے بولو ممکن ہوتا نہیں ہے، اتنی چلچلاتی دھوپ، تو اس زمانے کی دھوپ چلچلاتی۔ وہ غسان کے شہزادے سے حضرت معاویہ نے فرمایا اے شہزادہ غسان، میں گرمی میں چل رہا ہوں، میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں، اور تیرے پاس اتنے سارے جوتے ہیں، کوئی ایک آدھ جوتا مجھے دے دے تاکہ تو جہاں تک چلائے گا میں وہاں تک تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ لیکن وہ غسان کا شہزادہ، وہ شہزادہ غسان کہتا او غلام خاموش، اس لیے کہ تو غلام ہے، میرا جوتا شاہی جوتا، اور میں شاہی چیزیں بولو غلاموں کو نہیں دیا کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا، تھوڑے آگے چلے اور آگے چلے، اب آدمی کی چلنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تھک گئے، پھر پیر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہا او غسان کے شہزادے میرے پورے تلوے جل گئے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں، اب آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تیرے پاس اتنی ساری سواریاں خالی چل رہی ہے، کوئی ایک آدھ سواری پر مجھے سوار کر دے، جہاں تک تو مجھے کہے گا وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ لیکن غسان کا شہزادہ بس ایک ہی بات، او غلام خاموش، اس لیے کہ میرا جوتا شاہی جوتا، میرا اونٹ شاہی اونٹ، میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، میری سواریاں شاہی سواری، اور تو محمد کا غلام ہے، اور میں شاہی چیزیں بولو غلاموں کو نہیں دیا کرتا ہوں۔ اس زمانے کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ 6 کلومیٹر تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
چلایا۔ کتنے کلومیٹر تک؟ بولو آسان ہے؟ چلچلاتی دھوپ میں 6 کلومیٹر تک چلنا آسان ہے؟ 6 کلومیٹر تک چلایا، اور 6 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ غسان کے شہزادے نے اپنی سواری سے یوں ہدیہ پھینکا اور کہا کہ جا اپنے آقا کو پہنچا دینا۔ واپس 6 کلومیٹر تک چل کر واپس آنا۔ بولو کتنے کلومیٹر ہوا؟ 12 کلومیٹر۔ آئے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پورے تلوے پاؤں کے جل چکے تھے، پورے تلوے میں آگ لگ چکی تھی، پورے تلوے زمین پر چلنے کے قابل نہ رہے، فوراً آ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی شہزادے نے بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا، بہت تکلیف پہنچائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، امت سے بڑی محبت تھی، امت سے بڑا پیار تھا۔ فرمایا اے معاویہ، وہ غسان کے شہزادے کا ہدیہ چھوڑ دیتا، جب اتنا تجھے پریشان کیا تو اس کے ہدیے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب حضرت معاویہ کا جواب سنو۔ فجر کی نماز میں آرام سے سونے والوں کو یہ جملہ اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے۔ فرمایا میرے محبوب، آپ نے کہا تھا کہ ہدیہ لے کر آنا، یہ تو معاویہ کے پیر جل گئے ہیں، یہ تو معاویہ کے پاؤں جل گئے ہیں۔ اگر معاویہ کی جان بھی چلی جاتی تو ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، اس لیے کہ معاویہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بولو نہیں کر سکتا ہے۔ اس واقعے کو 35 سال گزر گئے۔ بولو کتنے سال؟ وقت گزرنے والا چیز ہے، 35 سال گزرے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کس کی خلافت؟ بولو کس کی حکومت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت مکمل ہوئی، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت، پھر وہ دور آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے ہیں، اور سیرت کی کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کی حکومت ممبئی تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارا انڈیا کا جو بمبئی ہے نا، بمبئی تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کر چکے تھے۔ روزانہ فتح، روزانہ جیت، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے بولو ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ اب ایک وہ دن آیا کہ غسان کو فتح کیا، اور غسان کے 6000 مرد قیدیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں لایا گیا۔ 6000 مرد قیدی جن کے ہاتھ میں ہتھ کڑی بندھی ہوئی ہے اور پاؤں میں بیڑی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لائن میں کھڑے رہنے والا غسان کا شہزادہ بھی ہے۔ لیکن اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے؟ بولو، ارے بولو نا، کتنے سال گزرے؟ اب حضرت معاویہ اس غسان کے شہزادے کو پہچانے، لیکن وہ غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ کو بولو نہ پہچانے، اس لیے کہ 35 سال گزر گئے تھے۔ ایک وہ دن تھا کہ حضرت معاویہ جوان تھے، اب تو ماشاءاللہ حکومت کی کرسی پر سرفراز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ قیدیوں میں جو سب سے پہلے قیدی کھڑا ہوا ہے اس کی ہاتھ کی ہتھ کڑی کو کھول دیا جائے، اور اس کی پیروں میں جو بیڑی بندھی ہوئی ہے اس بیڑیوں کو کھول دیا جائے، اور اس کو شاہی کمرے میں آرام کرایا جائے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے غسان کی خدمت کرتے رہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسا کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ غسان کے شہزادے کو شاہی کھانا کھلاتے تھے، خود نیچے سوتے تھے لیکن غسان کے شہزادے کو شاہی بستر پر سلاتے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے تک خدمت کرتے رہے، اور بولو یہ آسان کام؟ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی آدمی بولو اچھا سلوک کر لیتا ہے، گالیاں دینے والوں کو، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کو، ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو راحت پہنچانا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 1 مہینے تک اس کی خدمت کرتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ، بولو یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ۔ 1 مہینے کے بعد کہا کہ شہزادہ تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے،
تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے، اور ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے 3 گھوڑے ہدیے کرتا ہوں۔ اللہ نے کتنا زبردست مال عطا فرمایا تھا، ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے 3 گھوڑے ہدیہ کرتا ہوں، اور تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے۔ اب وہ غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ کے قدموں میں آ گیا، فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو اسلام کے دشمن تھے، ہم تو دین کے دشمن تھے، ہم تو مسلمانوں کے دشمن تھے، چاہتے تو آپ ہمیں سزا دے سکتے تھے، چاہتے تو آپ ہمیں قتل کروا سکتے تھے، لیکن 1 مہینے تک آپ نے میری خدمت کی ہے، خود بھوکے رہے، مجھے شاہی کھانا کھلایا، خود نیچے سوئے، مجھے شاہی بستر پر سلایا، اے حضرت آپ ہیں کون؟ بس اتنی سی بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا اذکر، کیا فرمایا؟ اذکر، یاد کر، میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا، میں وہی محمد کا غلام جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا۔ تو نے کہا تھا میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ، تو نے کہا تھا میرا جوتا شاہی جوتا، میں تو آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں، اور اسی محمد نے مجھے یہ خدمت کرنا سکھلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیر پر ایسے پڑا جیسے کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہو، اور فوراً زبان سے کہہ دیا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور وہاں 6000 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کسی نے حضرت معاویہ سے پوچھا، حضرت 1 مہینے تک آپ نے اس کو اتنی زیادہ عزت کیوں دی، اتنا اس کا اکرام کیوں کیا، اس کے ساتھ اتنا محبت بھرا برتاؤ کیوں کیا؟ فرمایا میرے نبی نے مجھے یہ بات سکھلائی ہے، اور میرے نبی کی یہی تعلیم ہے، اور قرآن کریم کے 25ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 25ویں پارے میں اللہ فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس کے پاس بدلہ لینے کی فل طاقت موجود ہے، بدلہ لینے کی فل قوت موجود ہے، اس کے باوجود وہ صبر کر لے، وہ معاف کر لے، ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ فرماتے اس سے بڑا ہمت والا کام بولو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر تیرے ماتحت کی ارے بیوی نے گھر میں کوئی غلطی کر دی ہے، وہ کمزور ہے، اس کی غلطی کو تو معاف کر دے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنے پاس پڑھنے والوں کی کوئی غلطی کو تو معاف کرے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنی دکان پر کام کرنے والے، اپنی آفس پر کام کرنے والے ملازموں کی تو غلطیوں کو معاف کرے گا، اللہ فرماتے میں آسمانوں پر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسی بڑی شان والے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا یزید، جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے مخالف کھڑا ہوا ہے، تو اللہ پاک سے ہدایت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ پاک ہدایت چھیننے پر آوے تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پاک محروم کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا، یہ گودرا کے مولانا کا کیا نام ہے؟ مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت نے کسی موقع پر یہ بات سنائی تھی کہ ایک مولانا صاحب تھے، امام صاحب، 30 سال تک مصلی پر امامت کی، بولو منصب امامت سے بڑھ کر کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور 30 سال تک درس قرآن دیتے رہے، قرآن کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتے رہے، قرآن کریم کا عشق لوگوں کے دلوں میں بڑھتے رہے، لیکن جب دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیاروں، یہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، شہید ہونے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام دیا ہے، چھوٹی سی جماعت کو لے کر گئے ہیں، سامنے مخالفین لوگ تھے، مخالفین لوگوں کی جتنی باتیں تھیں تمام کی تمام باتوں میں اللہ کی نافرمانی، تمام کی تمام باتوں میں گناہ، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کا نواسا ہوں، میرے نبی کے دین میں ہیرا پھیری یہ مجھے بولو برداشت نہیں ہے، میں میرے نبی کے دین کو مٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا نہیں ہوں، اگر اپنی جان چلی جائے تو جان پیش کر دوں گا،
لیکن نبی کے دین پر بولو آنچ آنے نہیں دوں گا، اور قربانی پیش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل تو مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی اور وہ بولنے کی ہمت بھی نہیں، لیکن چھوٹے بڑے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، 2 ٹکڑے ان کے سامنے کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بڑے بیٹے کو اٹھا کر قریب میں رکھتے ہی تھے کہ خیمے میں سے مستورات کی آواز آ گئی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر، اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے کتنی زبردست محبت ہوتی ہے، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھی چھوٹے بچے ہیں، کبھی ہم اس واقعے کو سن کر اپنے چھوٹے بچوں کا جائزہ لے کہ مجھے اپنا 4 سال کا بچہ چھوڑ کر کبھی یہاں آنا پڑے تو کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، مستورات کی آواز آ گئی، یہ علی اصغر پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اگر اب تھوڑی دیر گزر گئی پانی نہ ملا تو یہ جان دے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر مخالفین کے سامنے آئے ہیں۔ دریا ہے سامنے، دریا موجود ہے، دریا سے ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، نہیں پی سکتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چھوٹی سی جماعت پانی نہیں پی سکتی ہے۔ مخالفین سے آ کر کہا کہ او لوگوں، تم کو دشمنی مجھ سے ہے نا، تم کو لڑنا مجھ سے ہے نا، تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، یہ میرے چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ معصوم پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک تیر آیا اور بچے کے دماغ میں لگا اور خون کا فوارہ بہا، اور اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں وہ چھوٹے سے بچے نے جان دے دی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ دیکھا تیرے نبی کے خاندان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے، تیرے نبی کے خاندان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا برتاؤ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، مخالفین قوم کا جواب دیتے رہے۔ اس کی لمبی چوڑی ہسٹری مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی۔ تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ سامنے والوں کا لشکر ایک قول کے مطابق 4000، بولو کتنا؟ 4000۔ ایک قول کے مطابق 8000 کا لشکر تھا اور ایک قول کے مطابق 40000 کا لشکر سامنے والوں کا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی جماعت جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک قول کے مطابق 72 تھے، ایک قول کے مطابق 100 تھے، ایک قول کے مطابق 150 تھے، اور ایک قول کے مطابق 250 تھے۔ 250 سے بولو زیادہ تو نہیں تھے نا، لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب مقابلہ کرتے 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 عصر کی نماز کا وقت آیا، اور عصر کی نماز کا وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پورا جسم خون سے تر بتر ہو چکا ہے، 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم بدن پر لگ چکے ہیں، اور مخالفین سے کہا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، تم بھی نماز ادا کر لو، میں بھی نماز ادا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، نماز میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے۔ اس کا یقین مخالفین کو بھی تھا۔ جیسا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، سامنے والوں سے پانی مانگا، لوگوں تم نے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا، 3 دن تک ان پر پانی بند کیا ہوا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کم سے کم وضو کے لیے تو پانی دے دو، میں پینے کے لیے نہیں مانگتا، وضو کے لیے پانی دے دو، لیکن مخالفین نے وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ کربلا کی مٹی سے تیمم فرمایا، اور قرآن کریم میں مسئلہ موجود ہے، جب پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم فرمانے کے بعد نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں گئے کہ مخالفین نے انہیں وہیں پر شہید کر دیا، اور یہ کہہ کر کہ اب نماز پڑھنے کے بعد جو طاقت ان کے پاس آ جائے گی تو ہمارا مقابلہ مشکل ہو جائے گا، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز کو بولو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ تھکے نہ تھکے، میں بات کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں بس مختصر سے وقت میں 2-3 منٹ میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہے،
دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں محبت دے نہ دے، دنیا والے ہمارا اکرام کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کریں گے دو کام، نمبر ایک 5 وقت کی نماز، کہہ دو انشاءاللہ، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو بولو اس سے اچھا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، اور اللہ فرماتے میرے بندو تم میرے سامنے جھکو گے میں پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکاؤں گا، اور اگر تم میرے گھر سے دور بھاگو گے پھر تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائیں گے، اور سب سے بڑا انعام موت کے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام آج اس مجلس میں کریں گے، نیت کریں گے کل کی فجر سے ہم نماز کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور موت تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ بیٹھنے والے تمام احباب سے درخواست ہے فجر کی نماز کو معمولی مت سمجھو۔ بہت سے لوگ 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ارے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ آسانی کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو آج سے طے کرو ایک کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، کہو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کبھی کسی کو بولو دکھی نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بولو بے شک، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے کی برکت سے اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھلا دیا جاتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر وہ گناہ کیا وہ زمین کا ٹکڑا اس گناہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، چاہے تو پکڑ کر لے چاہے تو معاف کر لے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، 2 پرابلم ایسی ہیں، 2 غلطیاں ایسی ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی بھی زندگی میں پرابلم ہو گئی، اللہ چاہے تو پکڑ کرے چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن 2 غلطیاں 2 پرابلم ایسی ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، مرنے سے پہلے اسے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ تو آج سے ہم نیت کرتے اپنے ماں باپ کو ضرور راحت پہنچائیں گے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی کا دل دکھایا ہو، سامنے والا کمزور ہے، ہماری دکان پر کام کرنے والا ملازم کمزور ہے، ہمارے گھر میں رہنے والی بیوی کمزور ہے، ہمارے پاس پڑھنے والے بچے کمزور ہیں، لیکن پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے۔ جب اس کے دل کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اس کی دل سے آہ نکل گئی، وہ آہ ہماری آخرت کو تو ضرور اجاڑ دیتی ہے، لیکن دنیا کے بھی اجڑنے میں بولو دیر ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میرے پیاروں 2 کام ضرور کریں گے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 خوبیاں ہماری زندگی میں ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ دنیا والے چاہے ہمیں اللہ کا ولی مانے نہ مانے، اللہ کا ولی بننے کی کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے۔ بس اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے
جس کی ذات سے لوگ دکھی نہیں ہیں اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہے، جتنا سنا ہے، ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ اور آج کی مبارک رات میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ روزے کے بارے میں تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہو، 9ویں 10ویں کا رکھ لو یا 10ویں 11ویں کا رکھ لو، بس محرم کے مہینے میں 2 کام ثابت ہے حدیث شریف سے۔ ایک تو روزہ، اللہ توفیق دے دے تو روزہ رکھو، ضروری بولو روزہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کام کل کے دن کے متعلق ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ میرا وہ امتی جو عاشورہ کے دن اپنے گھر پر خرچ میں وسعت کر لے، وسعت سے یعنی بڑے دل سے کام لے۔ روزانہ بیوی کو 100 روپے دیتا تھا، کل 1000 روپے پیش کر دیے، دے دینا بہت خوش ہو جائے گی۔ روزانہ 100 روپے دیے، کل 1000 روپے دے دیے۔ روزانہ گھر کا خرچ 500 روپے تھا، کل 2000 کر دیا، 3000۔ جتنی اپنی حیثیت ہے، حیثیت کے مطابق عاشورہ کے دن میں خرچ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کے روزی کے مسئلے کو آسان فرما دے گا۔ یہ حدیث چونکہ رہ گئی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کر